آج کی نشست کے دوسرے مہمان علماء کرام میں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت شیخ ضیاء الرحمن صاحب دامت برکاتہم عالیہ، جو کہ محترم ہیں جامعہ ابوبکر اسلامیہ گلشن اقبال کراچی کے۔ تو حضرت آج رشتوں کے لیے اپنی حیثیت سے بڑھ کر جو تصورات اور خیالات جو پائے جاتے ہیں، شریعت کی روشنی میں ان سے کیسے بچا جائے، اس پر بات فرمائیں گے۔ تو میں حضرت کو دعوت دوں گا کہ اپنے موضوع پر شریعت کی روشنی میں گفتگو فرمائیں، اور حضرت کی گفتگو کے آخر میں اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ خواتین سے سوالات بھی لیے جائیں گے اور پھر حضرت سے ان کے جوابات بھی پوچھے جائیں گے۔ تو میں حضرت کو دعوت دوں گا، حضرت شیخ ضیاء الرحمن صاحب دامت برکاتہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاظفر بذات الدین تربت یداک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفات، توصیفات، تسبیحات، تحمیدات، طیبات، صلوات، تمجیدات، اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، جو ہمارے آقا ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، مثال ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہماری نجات ہے۔ یہ جو ازدواجی رشتہ ہے یا میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس کی اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے سب سے پہلے اسی رشتے کا اہتمام فرمایا ہے، اور خاندانی نظام انہی میاں بیوی، یہ دو ستون ہیں جن کے اوپر قائم ہوتا ہے، اور جس قدر یہ میاں بیوی کے درمیان میں ہم آہنگی ہوگی اور آپس میں رشتہ مضبوط ہوگا، اسی قدر خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے، اور جس قدر خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے اسی قدر پھر آگے جو ہے وہ معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، اور جس قدر معاشرہ مضبوط ہوتا ہے اسی قدر پھر ملک مضبوط ہوتا ہے اور اسلام کو تقویت ملتی ہے۔ تو اس کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہماری مکمل رہنمائی فرمائی ہے کہ کس طرح آپ نے اس رشتے کی ابتدا کرنی ہے اور پھر اس کو کس طرح نبھانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں مکمل قرآن مجید کے اندر بھی تفاصیل موجود ہے، اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تفاصیل موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے شادی کر سکتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ضرور بضرور شادی کرے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا تو اسے پھر روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ یہ روزے جو ہے اس کی نظر کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی عزت کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ تو نکاح کی اس قدر اہمیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو جلد از جلد کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا نکاح کے سلسلے میں ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس ایسا شخص آتا ہے، یہ ماں باپ کو مخاطب کیا گیا ہے بچی کے، کہ جو دین کے لحاظ سے اور اخلاق کے لحاظ سے بہترین ہے، تو فوراً ان کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیا کرو۔ اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے، اس میں تاخیر کریں گے، تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، تو پھر زمین کے اندر فتنہ بھی ہوگا اور بہت زیادہ فساد پھیل جائے گا۔ آپ کو جتنی بھی خرابیاں نظر آ رہی ہیں ارد گرد، وہ اسی وجہ سے نظر آ رہی ہیں کہ ہماری ترجیحات کچھ اور ہو گئی ہیں، تصورات کچھ اور ہیں،
خیالات کچھ اور ہیں، وہ خیالات نہیں ہیں جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اور جن تصورات اور جن خیالات میں ہم ڈوبے رہتے ہیں ان کا حصول جو ہے وہ مشکل ہے، اور اس وجہ سے شادی میں تاخیر ہوتی چلے جاتی ہے، اور آپ کو شادی میں تاخیر کی وجہ سے جو خرابیاں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنی حیثیت کو جو ہے وہ پہچاننا بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے، آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے مقدمے میں ذکر کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کی حیثیت کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے، اور آپ دوسرے کی حیثیت کا تعین اس وقت صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں جب آپ کو اپنی حیثیت کے بارے میں پتا ہو۔ جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اسے دوسروں کو پہچاننے میں بڑی آسانی ہو جاتی۔ اگر میں اپنے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہوں، مثال کے طور پر میں خوبصورت نہیں ہوں اور میں اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتا ہوں، میں مالدار نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہوں، میرا کوئی نسب نہیں ہے، میں اپنے آپ کو صاحب نسب سمجھتا ہوں، جب مجھے اپنے آپ کو پہچاننے میں غلطی ہو رہی ہے تو پھر جو ہے وہ میں دوسرے کے بارے میں بھی غلط اندازے لگاؤں گا۔ تو سب سے پہلے اپنے اسٹیٹس کو جاننے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو جان لیں گے تو پھر لوگوں کو بھی پہچاننے کی آپ کو جو ہے وہ صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیں گے، اور آپ ان کے مرتبے اور مقام کے مطابق ان سے ڈیل کر سکیں گے۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں تو پھر آپ غلط تصورات میں نہیں پڑیں گے، غلط خیالات نہیں ہوں گے، اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات نہیں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کسی بھی عورت کے ساتھ جو ہے وہ نکاح 4 بنیادوں پر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بنیاد جو ہے خوبصورتی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، والعکس صحیح۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے عورتیں بھی کسی مرد کے ساتھ اسی بنیاد کے اوپر شادی کرنا چاہتی ہیں کہ اس کا شوہر خوبصورت ہو، جس طرح مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی خوبصورت ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ بتائی ہے کہ عورت سے نکاح اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور اس کے حسب نسب کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور نمبر 4 اس کے دین کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ترجیح، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ ترجیحات میں کیا ہونا چاہیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، آپ ان چاروں چیزوں میں دین والی کو ترجیح دیجیے، تربت یداک، تو آپ جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کی طرف جو ہے وہ زیادہ آپ اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ جو دوسری بنیادیں ہیں اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا ہے۔ خوبصورتی کا بھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، حسب نسب کا بھی ذکر کیا ہے، مال کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن ان چاروں چیزوں میں آپ کی ترجیح جو ہے وہ دینداری ہونی چاہیے۔ یہ جو ہم سے پہلے حضرت مفتی زبیر اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ذکر کر رہے تھے کہ کفو ہونا چاہیے، بالکل صحیح ہے، کفو ہونا چاہیے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ لیکن ان ساری جو ہے وہ کفر کے اندر ہماری ترجیحات میں جو ہے وہ دینداری سب سے پہلے مقدم رہنی چاہیے۔ اگر دینداری جو ہے وہ مقدم رکھی جائے گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضمانت، کامیابی کی ضمانت، رشتے کی کامیابی کی ضمانت دے رہے ہیں۔ دینداری سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ عبادت گزار کتنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے دینداری جو ہے وہ ایک مکمل پیکج ہے، اس کے معاملات کس طرح کے ہیں، اس کا اخلاق کس طرح کا ہے، اس کا لین دین کس طرح کا ہے، اس کا رہن سہن کس طرح کا ہے، اس کے مخلوق کے ساتھ معاملات کس طرح کے ہیں، اس کے اپنے رب کے ساتھ معاملات کس طرح کے ہیں۔ اور جب کسی شخص کے اپنے رب کے ساتھ معاملات صحیح نہیں ہوتے تو دراصل اس کے پھر مخلوق کے ساتھ بھی معاملات صحیح نہیں رہتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ من ضیع الصلاۃ،
فَهُوَ لِمَا كَانَ سِوَاهُ أَضْيَعُ، جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے آپ اس سے ہر بلنڈر کی توقع رکھ سکتے ہیں. یعنی جو اپنے رب کا سب سے بڑا جو حق ہے نماز کو ادا نہیں کرتا تو پھر وہ کس کا کیا حق ادا کرے گا؟ جب وہ اپنے رب کا شکر گزار نہیں ہے تو بندوں کے ساتھ کیا معاملات اس کے ہوں گے؟ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے، اخلاق بھی دیکھا جائے، معاملات بھی دیکھے جائیں، اس کی عبادات کو بھی دیکھا جائے. اور یہی تمام جو ہے، آپ کو معلوم ہے دین صرف اور صرف ایک پہلو کا نام نہیں ہے، بلکہ ہم جو ہے اس دنیا کے اندر عبادت کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا ہر جو لمحہ ہے اور ہمارا ہر جو معاملہ ہے وہ دراصل اس کا دین ہی سے تعلق ہے. اور دینداری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ خاندانی نظام کو بہت اہمیت دی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاندانی نظام بہت زیادہ مضبوط تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسوہ بنایا ہے. صحابہ اکرام کے بارے میں جو ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر آپ اس طرح ایمان لائیں گے جس طرح صحابہ اکرام ایمان لائے ہیں تو آپ ہدایت یافتہ کہلائیں گے. آپ دیکھیے کہ صحابہ اکرام کی ترجیح جو ہے وہ دینداری ہوا کرتی تھی، اور جو ہے اس دور میں جو اسلام کا خاندانی نظام ہے اور جو اسلامی معاشرہ ہے اور اسلامی مملکت ہے جن مضبوط بنیادوں پر قائم تھی، اس کی بنیاد جو ہے وہ یہ گھرانہ ہی تھا جو آپس میں میاں بیوی کے ذریعے جو ہے وہ بنتا ہے. اور اس زمانے میں صحابہ اکرام اسی بنیاد کے اوپر رشتے کیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی سے مثال لے لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود جن امہات المؤمنین سے شادی کی، حدیث میں صراحتاً یہ آیا ہوا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی عورتوں سے شادی کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی ہماری امت امہات المؤمنین کا جو ہے وہ خاصہ یہ تھا کہ وہ ساری کی ساری جنتی ہیں، اور جنتی انسان اسی وقت ہوتا ہے جب وہ دیندار ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں وہ شادیاں انہی بنیادوں پر کی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد بھی دینداری ہی ہوا کرتی تھی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھتیجے خوش ہو جائیے، میں نے ابو جہل کا سر پھاڑ دیا ہے، آپ کا بدلہ لے لیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات پر خوش نہیں ہوتا. کہا بھتیجے تمہیں کس بات سے خوشی ہوتی ہے؟ کہا مجھے خوشی اس بات سے ہوگی کہ آپ دین اسلام کو قبول کر لیجیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کی محبت اور اللہ سے جو ہے وہ محبت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی محبت کیا کرتے تھے اسی بنیاد پر کیا کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازحد محبت کیا کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت میں یہ بات جو ہے وہ کافی ہے، اور جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ حتمی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ ان کے ساتھ محبت ہونا یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دینداری کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سر محفل پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے سر محفل یہ جواب دیا کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت. تو یہ حدیث جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دینداری اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور جو ہے وہ سب سے بہترین ہونے پر دلالت کرتا ہے. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا میں بہت سارے مرد مکمل ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تکمیل بخشی ہے عورتوں میں سے وہ 4 عورتیں ہیں، جس میں سے 2 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو تمام عورتوں پر اس طرح فضیلت دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح سری طعام کو کھانے کو جو ہے تمام کھانوں پر افضلیت. تو الغرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتے کیے ہیں وہ دینداری کی بنیاد پر کیے. پھر صحابہ اکرام جو رشتے کیا کرتے تھے، آپ دیکھیے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دینداری کی بنیاد پر، حسب نسب جو ہے وہ بہت زیادہ فرق تھا حضرت زینب سے،
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیح جو ہے وہ دینداری تھی۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ہوا کرتے تھے، اصحاب صفہ میں تھے، جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو جلیبیب نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کون شادی کرے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ بہت زیادہ غریب تھے اور بہت زیادہ جو ہے مالی لحاظ سے تنگی کا شکار تھے۔ 2-4 دن کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب سے کہا جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو جلیبیب نے کہا کہ مجھ سے کون رشتہ کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں انصار کے گھر جاؤ اور ان کو جا کر کہو کہ ان کی بیٹی سے میں نے آپ کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرماتے جھجکتے ہوئے اس گھر پہنچتے ہیں اور پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ جب گھر والے باہر آتے ہیں تو انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سناتے ہیں، تو وہ حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں، کیونکہ جلیبیب کی حیثیت کا انہیں معلوم ہوتا ہے اور ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جلیبیب کو انکار کر دیا جائے، لیکن اندر سے وہ بچی جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا ہے کہ اس سے تمہارا نکاح کر دیا گیا ہے، تو وہ کہتی ہے آپ جلیبیب کو نہ دیکھیے بلکہ یہ دیکھیے کہ کس نے انہیں بھیجا ہے، اور مجھے جو ہے وہ جہاں پر اللہ کے رسول نے مجھے سپرد کیا ہے آپ بھی وہیں پر اس کے سپرد کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ بچی جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر سمجھ عطا کی کہ اس کی سمجھ جو ہے وہ اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے۔ اور ہمارے ہاں جو بچے ہیں یا بچیاں ہیں وہی جو ہے وہ زیادہ تر غلط تصورات پہ پڑے رہتے ہیں اپنی حیثیت سے بڑھ کر۔ یہ جو آج کل میڈیا کا عذاب ہے اور اس سے متاثر ہو کر جو ہے وہ خیالی آئیڈیلز بنا لیے جاتے ہیں، خوبصورتی کے لحاظ سے بھی خیالی آئیڈیلز بنا لیے جاتے ہیں اور دولت کے لحاظ سے بھی خیالی آئیڈیلز بنا لیے جاتے ہیں، اور پھر حسب نسب کے اعتبار سے بھی بسا اوقات خیالی جو ہے وہ آئیڈیلز بنا لیے جاتے ہیں، اور پھر وہ آئیڈیلز جو ہے ملتے نہیں ہیں، اور اگر جو ہے کہیں پر رشتہ ہو جائے کیونکہ ایک غلط تصورات ذہن میں بٹھائے ہوتے ہیں تو ان غلط تصورات کے اوپر جو اسے میسر ہوتا ہے اس کے اوپر قناعت نہیں کرتا اور بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور خاندانی نظام میں جو ہے وہ دراڑ آ جاتی ہے اور نوبت خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے طلاق تک پہنچتی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ بچی کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فہم و فراست سے نوازا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فیصلہ کر دیا ہے، تو یہ دیکھیے جو دینداری کا فیصلہ ہے یا دینداری کا جو مشورہ ہے یہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیصلہ بہترین فیصلہ ہے۔ تو ماں باپ نے جو ہے وہ بیٹی کے کہنے پر جلیبیب سے شادی کر دی، اور آپ اس کی برکت دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پاسداری کی وجہ سے جو ہے پھر راوی تبصرے فرماتے ہیں کہ پورے مدینہ کے اندر سب سے آسودہ جو ہے گھرانہ وہ جلیبیب کا تھا، اور سب سے خوشحال گھرانہ جو ہے وہ جلیبیب کا تھا۔ اور یہ جو غلط تصورات بنا لیے جاتے ہیں خاص طور پر دولت کے بارے میں، ایک جو ہے وہ شخص آپ کو معلوم ہے اسے زندگی میں کوئی مقام حاصل کرتے کرتے تقریباً 40-45 سال کے بعد ہی وہ کسی مقام تک پہنچتا ہے۔ اگر 40-50 سال تک انتظار کیا جائے اور اس کا اسٹیٹس بننے کے بعد اس سے شادی کی جائے تو آگے پھر جو ہے وہ کتنا وقت رہ جاتا ہے، کتنا جو ہے وہ وقت رہ جاتا ہے۔ شادی کی تو عمر جس طرح ہم سے پہلے جو ہے مفتی صاحب نے بہترین جو ہے جو عمر بتائی ہے کہ بچے کے لیے 25 ہے اور بچے کے لیے جو ہے وہ 18 سال ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ہو جائے، جس کی تائید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے جو میں نے پہلے حدیث آپ کو سنائی کہ من استطاع منکم الباءۃ، جب استطاعت ہو تو فوراً شادی کر لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے
اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارے بارے میں بہترین جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ بلوغت کی عمر رکھی ہے، یہی شادی کی عمر اصل یہی ہے۔ اور صحابہ کرام جو ہے اس میں تاخیر نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ تاخیر کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں، تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر۔ آپ ارد گرد جتنے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں فتنے اور فساد، پہلے جو ہے صحیح عمر میں شادی نہیں ہوتی، اور یہ جو صحیح عمر میں شادی ہو جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے، کیونکہ وہ کچی عمر کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگی ہونا بہت زیادہ آسان ہوتی ہے۔ ہم آہنگی کی ایک عمر ہوتی ہے، لیکن جب آپ کے خیالات پختہ ہو چکے ہیں، جب آپ جو ہے وہ ایک عمر گزار چکے ہیں، تو پھر ہم آہنگی پیدا ہونا اور کمپرومائز کرنا یہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو غلط تصورات ہیں اور غلط توقعات ہیں اور بڑا بڑا اپنے سے بڑھ کر جو ہے وہ سوچنا ہے، تو یہ پھر خرابی کا باعث بنتا ہے اور شادی میں تاخیر کا باعث بنتا ہے۔ اور شادی میں تاخیر کے بعد اگر آپ اس جو آپ نے ٹارگٹ اپنے ذہن میں سیٹ کیا تھا، اگر آپ اس کو حاصل کر بھی لیں تو یہ جو ہے وہ پھر شوہر کی بھی عمر زیادہ ہوتی ہے اور بچی کی بھی عمر زیادہ ہوتی ہے، تو پھر ذہنی ہم آہنگی نہیں پیدا ہوتی۔ ایک تو تاخیر سے شادی ہونا بھی فساد کا باعث ہے، اور پھر شادی ہونے کے بعد ہم آہنگی نہیں ہو پاتی، تو یہ جو ہے اللہ معاف کرے جو یہ شرح طلاق جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اسی وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ بچیاں 30 35 سال بلکہ 40 سال کا بھی ہم نے دیکھا ہے، اسی توقع میں کہ جی جو ایک غلط تصورات بنائے ہیں، غلط توقعات ہیں، اس کے مطابق رشتے کا انتظار کرتے کرتے اب 40 سال جو ہے وہ جس عورت کی عمر ہے، یہ 35 سال عمر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عورت کو جو ہے وہ یہ ایک جو ہے اولاد کا پیدا ہونا ہے، یہ 40 اور 50 سال کے بعد تو ویسے ہی منقطع ہو جاتا ہے، تو بہت ساری جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ان غلط تصورات کی وجہ سے پہلے رشتے ہوتے نہیں ہیں، اور جب ہو جائیں تو پھر ان میں پائیداری نہیں ہوتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلے میں مکمل جو ہے رہنمائی فرماتی ہے کہ آپ خوبصورتی کو بھی مد نظر رکھیں، آپ جو ہے وہ دولت کو بھی مد نظر رکھیں، اور آپ حسب نسب کو بھی مد نظر رکھیں، لیکن ترجیحات آپ کی دینداری ہونی چاہیے۔ اور جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی شخص کو یا جو ہے وہ مرد کسی عورت کو قبول کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رشتے میں بہت زیادہ برکت عطا کر دیتے ہیں۔ تو ہماری ترجیحات وہی ہونی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیحات ہیں، جو صحابہ اکرام کی ترجیحات ہیں۔ اور بڑی خوبصورت جو ہے وہ بات کسی نے کہی ہے کہ ہماری فلاح، ہماری کامیابی اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اسی میں مضمر ہے کہ جس وجہ سے ہمارے پہلے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین کرام، تبع تابعین کرام، جن اصولوں کو مد نظر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں کامیابی عطا فرمائی، اور انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں کامیابی عطا کرنی۔ اسلام میں جو ہے صرف آخرت کی کامیابی کا تصور نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو دعا مانگا کرتے تھے وہ یہ مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یقین جانیے آپ دینداری کو ترجیح دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دنیا بھی خوبصورت بنا دے گی۔ اللہ تبارک و دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ذہنی سکون اور جو ہے اور بھی بہت ساری آپ کی صحت اور جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اور اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دولت سے بھی محروم نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کہیں پر کمی کوتاہی آ جاتی ہے کسی بھی جو ہے وہ نقطے کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین نعم البدل آپ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اگر آپ دنیا کے اندر فلاح پانا چاہتے ہیں، دنیا کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تو دنیا بھی اسی وجہ سے خوبصورت ہوگی جب آپ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پر عمل کریں گے۔ اور اگر آپ نے اپنی دنیا خوبصورت بنا لی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آخرت بھی جو ہے وہ خوبصورت بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر معاملے کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو ہماری ترجیح اول رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بھی بچیاں اور بچے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ حضرت، آپ نے بہت انتہائی اہم گفتگو فرمائی۔ حضرت ایک دو سوال ہیں جو میں نے آپ سے شیئر بھی کیے ہیں، تو میں اگر آپ کی اجازت ہو تو پڑھ کے سنا دوں آپ کو۔ جی پڑھ دیجئے۔ ایک سوال یہ کہ دیندار رشتہ کرنے کے باوجود بہت تکلیف دہ حالات سے کا سامنا کرنا پڑا، تو لوگوں کو کیسے سمجھائیں یا کیسے چپ کرائیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم دینداری جو ہے صرف عبادت کو سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہاں جی، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ دینداری صرف عبادت کا نام دینداری نہیں ہے۔ دینداری جو ہے وہ اخلاق کا نام بھی ہے، دینداری معاملات کا نام بھی ہے، دینداری جو ہے وہ عبادت کا نام بھی ہے۔ ہاں جی، ادخلوا فی السلم کافہ جو ہے اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے۔ ہم صرف ایک پہلو کو دیکھتے ہیں اور اسے دینداری سمجھ لیتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو اس بارے میں جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔ تو اگر ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر آپ فیصلہ کریں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو اپنے فیصلے کے اوپر پچھتانا پڑے۔ ہم عبادت گزار شخص کو دیندار سمجھتے ہیں، ہاں جی، تو ہر عبادت گزار شخص دیندار نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم۔ جی حضرت، ایک سوال یہ کہ آج کل لوگ ظاہری طور پر دیندار ہوتے ہیں، اندرونی طور پر نہیں، اور اگر ایسی جگہ رشتہ ہو جائے تو کیا کرے؟ دیکھیں، یہی المیہ ہے، اسی پہلا جو ہے سوال وہ بھی اسی طرح کا تھا۔ یہی المیہ ہے کہ دینداری کا جو ہے وہ لبادہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے، لیکن اندر سے جو ہے وہ بڑے عجیب و غریب معاملات۔ تو اس سلسلے میں جو ہے خوب پہلے رشتہ کرنے سے پہلے جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ جس طرح مجھ سے پہلے مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ جو ہے مشاورت بھی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ استخارہ بھی کریں، خیر کی طلب بھی کریں۔ ہاں جی، یہ کیونکہ ساری زندگی کا سوال ہوتا ہے، بلکہ صرف ایک زندگی کا سوال نہیں ہوتا، یہ نسلوں کی بات ہوتی ہے۔ تو اس میں بڑا سوچ سمجھ کر جو ہے فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن سوچنے سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غیر ضروری تاخیر کریں اور سوچنے سمجھنے میں ہی جو ہے وہ وقت کو ضائع کر دیں۔ ہاں جی، مشورہ کریں اور استخارہ کریں، اور استخارہ کرنے کے بعد جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش میں ڈال دیا ہے، تو مشورہ تو یہی ہے کہ آپ صبر سے کام لیں، کیونکہ زندگی جو ہے وہ صرف شکر کا نام نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق زندگی جو ہے وہ صبر اور شکر کا نام ہے، اور جس نے صبر کیا وہ بھی کامیاب ہو گیا، جس نے شکر کیا وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ اور یقین جانیے، تجربہ یہ بتاتا ہے کہ شکر زیادہ مشکل ہے صبر کرنے سے، کیونکہ وقلیل من عبادی الشکور، بہت کم لوگ ہی شکر کر پاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، اسے ہم انگلیوں پر گن سکتے ہیں، لیکن وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کا شمار ممکن نہیں۔ جس چیز کا شمار ممکن نہیں ہے تو اس کا شکر کس طرح ممکن ہے؟ تو شکر ادا کرنا زیادہ مشکل ہے اور صبر کرنا زیادہ آسان ہے، بہت زیادہ ممکن ہے۔ تو جو ہے وہ صبر سے کام لیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کے بدلے جو ہے وہ جو ہے آخرت آپ کی بہترین فرما دیں گے۔ اور جو ہے وہ کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بڑی پیاری ہے کہ اگر آپ کو اپنے شوہر کی یا اپنی بیوی کی اگر کوئی عادت اچھی نہیں لگتی تو بہت ساری ایسی عادتیں ہوں گی جو آپ کو اچھی لگتی ہوں گی۔ ہاں جی، اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کے اندر کمی کوتاہی نہ ہو۔ تو جس حد تک جو ہے وہ کمپرومائز کر کے چل سکتے ہیں، رشتوں کو نبھا سکتے ہیں، اس کو نبھانا چاہیے۔
آپ دیکھیے کہ ایک طلاق کا بڑا لمبا پروسیس ہے، وہ پروسیس ہی بتاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ طلاق پسند نہیں کرتا، اور چاہتا ہے کہ رشتے جو ہے جڑے رہیں اور رشتے چلتے رہیں۔ اور ایک حدیث ہے، خواہ وہ سندن جو ہے ضعیف ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، سب سے زیادہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حلال چیزوں میں ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے۔ جی جی حضرت، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھیا جزائے خیر سے بھیا نوازے۔ اور آپ بھیا نے جو مفید گفتگو فرمائی اور انتہائی اہم باتیں بتائیں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ بارک تو اللہ حضرت فیک۔ آپ کی اجازت ہو تو السلام میں علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔